ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے. میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب ٹی وی کا مقبول ترین پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شوفتہ یاسمین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ملاقات میں جو ہم بات کر رہے تھے, جو ہم نے چنا تھا موضوع تھا رشتہ کچے دھاگوں کا, اور اس پر ہم بات کرتے کرتے اس جگہ تک پہنچے تھے کہ ہم نے خود ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بچیوں کے سامنے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ایک 45 سال کے مرد کی شادی 18 سال کی لڑکی سے ہوگی, اس کی 2 لڑکیاں بھی ہیں. اب ان بچیوں نے اپنی زندگی کے اندر یہاں تک آتے آتے 18 یا 15 سال تک صرف ماں باپ کے بیچ لڑائی جھگڑا یہ دیکھا, تو وہ اس ارینج میرج سے تنگ آ گئی. لیکن یہ ارینج میرج بے میل تھی. ماں باپ نے کیوں کی, لڑکی کی نہ مرضی جانی نہ کچھ کہا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, نہ اس کو فوٹو دکھایا. تو اس طرح کی شادیوں میں یہ رزلٹ ہوتا ہے. لیکن پھر وہ بچہ کس نہج پر جائیں گی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ لو میرج کی طرف جاتے ہیں, لیکن لو میرج بھی ڈاکٹر صاحبہ اس چیز کا حل تو نہیں ہے. لو میرج تو ہم نے بہت کم کامیاب ہوتی دیکھی, ایسا نہیں ہے. دیکھیے, یہ جو بے میل شادیاں ہوتی ہیں ارینج میرجز میں, اس میں بہت سارے فیکٹرز کام کرتے ہیں. اب یہ جو لڑکی ہے یہ کوئی جانور یا چوپایا تو نہیں ہے کہ اس کھوٹے سے نکالا اور دوسرے کھوٹے پہ باندھ دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ہمارے سامنے ایک بہترین اسوہ ہے. آپ کی جو بڑی صاحبزادی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے خالہ زاد بھائی کا رشتہ آیا, حضرت ابو العاص کا. خالہ زاد بھائی تھے, حضرت خدیجہ کی بہن, خولہ نام تھا ان کا, ان کے صاحبزادے تھے. اب ظاہر سی بات ہے, جب رشتہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آئے اپنی بیٹی کے پاس, حضرت زینب کے پاس, اور کہا کہ تمہارے خالہ زاد کا رشتہ آیا ہے, ابو العاص کا رشتہ آیا تمہارے لیے, تمہیں منظور ہے؟ آپ ہی دیکھیے, اس وقت تک کبھی اسلام پوری طرح سے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی مرضی کو جاننا مقدم سمجھا, بے شک مقدم سمجھا. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو ہے وہ شرم سے سرخ ہو گیا, سر جھکا لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ان کے طرز عمل کو, ان کے سکوت کو, یا ان کے چہرے کے گلنار ہوتے ہوئے رنگوں کو رضامندی کی علامت سمجھا, اور باہر جا کر کے اعلان کیا کہ ہاں میں رشتہ دے رہا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب استدعا کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں, آپ مجھے اپنی جو ہے وہ سایہ عاطفت میں لے لیجئے, حضرت فاطمہ سے میرا رشتہ میں دے رہا ہوں, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا, دریافت کیا تھا. حضرت فاطمہ کا اقرار یا ان کی رضامندی لیے بنا یہ رشتہ طے نہیں کیا. پھر آج جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو کیوں اپنی لڑکیوں سے یہ پوچھنا ضروری نہیں سمجھتے کہ فلاں جگہ تمہارا رشتہ کر رہا ہوں, فلاں شخص سے تمہارا رشتہ کر رہا ہوں, وہ دیکھنے میں ایسا ہے, اس کی تصویر. اور یہاں تک دین نے اجازت دی ہے کہ دونوں جانب کے لوگوں کی موجودگی میں اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو روبرو دیکھنا چاہیں, ہلکی پھلکی گفتگو کرنا چاہیں کہ بھئی گونگی تو نہیں ہے, بہری تو نہیں ہے, اندھی کانی لنگڑی تو نہیں ہے, کل کے وہ اپنے ماں باپ کو کہے کہ بھئی آپ نے میری شادی فلاں سے کر دی, لو بھئی تمہارے سامنے ہے, آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھ لو, رسمی سے گفتگو کر لو, تاکہ ذہن میں کسی قسم کے شکوک و شبہات نہ رہیں اور کل کو کوئی الزام نہ رہے. تو اتنی جب اجازت اسلام نے دی ہے, تو پھر یہ ہم ایسی کیا آفت آئی ہے کہ لڑکی کو نہ لڑکے کی تصویر دکھائی گئی, نہ اس کے بارے میں بتایا گیا, بس صرف بوجھ سمجھ کر اتار پھینکا گیا. نہیں, وجہ یہ ہے ہم نے سماج اس طرح کا تیار کیا نا, ہماری لڑکی جیسے بہت سارے ایوب آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں گنوائے تھے, یا گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے کہ لڑکیاں ہماری عزت دار لڑکیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے رشتے نہیں آ رہے. ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں میری زندگی اب اس نہج پر پہنچی, اس ڈلان پر ہے, میرے بعد ان بچوں کو کیا ہوگا. نہیں, 18 سال کی عمر میں ایسا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے؟ ابھی پچھلے ہی بات ہم کہہ رہے ہیں. وہ ایک مثال ہو سکتی ہے, لیکن میں جو زیادہ تر کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کوئی رشتہ آ جائے کر دیں, لیکن بہتر یہ ہوتا ایک تو اسے معلوم کرتے, دوسرا یہ ہے کہ وہ کل کو وہاں جا کر تکلیف جھیلے, اس کے بعد وہ واپس آئے 2 بچوں کے ساتھ. اس سے بہتر یہ تھا وہ اکیلی آپ کے یہاں پہ بیٹھی. آپ یہ دیکھیے, صرف یہی بات نہیں ہے کہ مزاجوں میں مطابقت نہیں ہے, سوشل سٹیٹس بھی بہت فرق ہوتا ہے. اب ایک لڑکی جو شہر میں پلی بڑھی ہے, جس نے تعلیم شہر میں حاصل کی ہے, اور اس کا رشتہ اگر گاؤں میں ہو جاتا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس ایسے ماحول کی عادت نہیں ہے, کہاں شہر کی چکا چوند اور کہاں گاؤں کی خاموشیاں اور سناٹے, اور وہ کسانوں کا اور بیلوں کا شور, اور بڑے بڑی حویلیاں, اور وہ خاموشیاں, اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے رنگ و بو زندگی.
لیکن صرف اس لیے کہ نہیں بھائی وہ بہت پیسے والے ہیں ایڈجسٹ کر لے گی. تو زندگی صرف ایڈجسٹمنٹ کا نام نہیں ہے, ایڈجسٹمنٹ کا نام نہیں ہے. ایک شادیاں یہ بھی ہوتی ہیں کہ بھائی لڑکا خلیجی ممالک میں کما رہا ہے, اندھی دولت ہے, اور وہ لڑکی جو ہے وہ باہر چلی جائے گی, خوش رہے گی. کس نے ضمانت دی ہے کہ وہ اس لڑکی کو شادی کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا؟ وہ تو اپنے ماں باپ کے لیے ایک ملازمہ کا انتخاب کر کے اسے چھوڑ کے چلا گیا. اس نے کیا پتا وہاں شادی کر رکھی ہو. وہ 5 سال میں آئے گا, 10 سال میں آئے گا, کتنے برس میں آئے گا, اور وہ تب تک صرف انتظار کی سولی پر لٹکی رہے گی کہ کبھی وہ دن تو آئے گا, اور وہ دن کبھی نہیں آتا, تو یہ تو یا مدتوں میں آتا ہے. تو پھر یہ تو شادی نہیں ہوئی نا, یہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کاروبار ہوا. یہ ایڈجسٹمنٹ کی کون سی صورت ہے؟ یا نکاح نہیں ہے جو کہ 2 دلوں کا بندھن ہو, یا یہ جو خوشیوں کا ضامن ہو. جب آپ نے اپنے دین کو چھوڑ کر کے مقدم یا اپنی بنیاد پیسے بنا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو آپ نے پیسے سے ایسی صورت میں بغاوت جنم لیتی ہے. ایسے ہی معاملات میں جو لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے اس کے دل میں بغاوت. اب بغاوت کی بھی مختلف صورتیں ہیں. لو میرج ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں عموماً جو ماں باپ ہیں دونوں طرف کے وہ تیار نہیں ہوتے. اب اگر دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ نہیں ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے, ذات برادری ایک نہیں ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, مذاہب دونوں کے جدا گانا ہے تو بالکل ہی حرف غلط ہے, حرف غلط ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حسب نسب بھی ایک جیسا ہے, ذات برادری بھی ایک ہے, سماجی سوشل سٹیٹس ہے وہ بھی دونوں کا تقریباً ایک جیسا ہے. لڑکا شکل و صورت کا بھی برا نہیں ہے, لڑکی میں بھی بظاہر کوئی خامی نہیں ہے, ایک لائق بہو ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہے لہٰذا دونوں کے جو خاندان والے ہیں وہ اسے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے رہتے اتنا بڑا قدم اٹھانے کی, کیا ہم مر گئے تھے؟ یہ تو غیر غلط ہے, سراسر غلط ہے. اس کے اندر تو کیونکہ رضامندی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی جب وہ دونوں کر جاتا ہے. پھر قاضی اپنا کام کرتا ہے, میاں بیوی بھی راضی رہتے ہیں, باقی لوگ ہیں لکیر پیٹتے رہتے ہیں, پھر اپنے خاندانوں کی عزت لے کر کے بیٹھے رہیے. لیکن نہیں, یہاں رکیے, یہاں پھر اتنا آسان مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں کہ چاروں ناچار اگر اس رشتے کو قبول کر بھی لیا جاتا ہے, ہاں اسی طرح جی اس رشتے کو قبول بھی کر لیا جاتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک سوال آیا, ایک کال آئی ایک خاتون کی. انہوں نے کہا میری شادی کو تقریباً 18-19 سال ہو گئے, میری 17 سال کی بیٹی ہے, ایک بیٹی نہیں 2-3 بچے ہیں, اور آج تک مجھے میری لو میرج ہوئی تھی لیکن آج تک میرے سسرال والے مجھے دل سے قبول نہیں کر سکے, دل سے مجھے قبول نہیں کر سکے. آج بھی وہ مجھے جلی کٹی سناتے ہیں, موقع بے موقع جو ہے وہ مجھے میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالتے رہتے ہیں, زہر میرے اندر اتارتے رہتے ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ صرف مجھے نہیں سناتے, میرے بچوں کی موجودگی میں مجھے یہ باتیں سننی پڑتی ہیں. اور صرف میں ہی متاثر نہیں ہوتی, میرے بچوں کی نفسیات بھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے, انہیں بھی یہ باتیں سن کر اچھا نہیں لگتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں اور اگر آپ اجازت دیں تو یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گی کہ وہ آپ کو کیا سناتے ہیں, کس بات کے تانے دیتے ہیں, کون سا زہر ہے جو آپ کے کانوں میں وہ سیسے کے روپ میں اڈیلتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری تو مرضی تھی ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں سے آ کر ہمارے گھر میں بیٹھ گئی, ہمارے بھائی کو جو ہے پھانس لیا اپنے جال میں, ہمارا بھائی جو ہے وہ جورو کا غلام ہو کر رہ گیا ہے. تو میں تھک گئی ہوں, میں نے خدمت گزاری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, میں نے لوگوں کا دل جیتنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا, میں نے اثار اور قربانی میں کوئی کمی نہیں کی. حتی الامکان میری یہ کوشش رہی کہ زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کروں, ان کے دلوں کو جیتوں, اور ایک محبت کا ایک پل ہے, ایک برج ہے جو ان کے اور اپنے درمیان قائم کروں تاکہ اس پر میرے بچوں کا سفر آسان ہو سکے. اسے میں ڈسکرائب کر رہی ہوں اپنے الفاظ میں, لیکن وہ پل ہی منہدم ہو جاتا ہے. میں اسے بناتی ہوں وہ منہدم کر دیتے ہیں, میں بناتی ہوں وہ منہدم کر دیتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اب مولانا صاحب نے کہا وہ یہ سمجھے کہ شاید انہوں نے بھاگ کے شادی کی ہے. میں نے کہا مولانا صاحب اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں, اگر بھاگ کر شادی کی ہے تب تو غلط کیا ہے, ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ بھاگ کر کی جانے والی شادیوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ دونوں طرف سے پریشرائز کیا گیا, دباؤ ڈالا گیا لڑکے نے اپنے گھر والوں پر کہ آپ ایک بار مل تو لیں, آپ ایک بار لڑکی کو دیکھ تو لیں, کیا پتہ
آپ کو وہ اچھی لگے یا آپ کو یہ لگے کہ آپ کے بیٹے کا چناؤ اور انتخاب جو ہے یہ غلط نہیں ہے. اسی طرح لڑکی نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر میں خوش رہوں اور جس شخص کا میں نے انتخاب کیا ہے یا جو میرا ہاتھ مانگنے آ رہا ہے اس سے آپ وسیع القلبی سے ملیے, کشادہ دلی سے ملیے, ایک بار اس سے بات تو کر لیجئے, اسے عزت تو دیجئے, اسے گھر بلا کر گفتگو میں شامل تو کیجئے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ دلوں کو وسیع کریں, دلوں کو کشادہ کریں, نظروں کو فراخ کریں, اور یہ سوچیں کہ اگر ایک رشتہ یا ایک جذبہ جو سر چڑھ کر بول رہا ہے, اب عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے. عشق وہ جادو ہے جس کی کوئی کاٹ نہیں ہے, یہ سر چڑھ کر بولتا ہے, اور جب تمام طرح کے ہتھیار جو ہے وہ بے سود ثابت ہوتے ہیں, تمام طرح کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں, تب پھر مانتے ہی بنتی ہے. جی جی, کہ بھاگ کر شادی کریں گے اس سے اچھا ہے کہ اپنی عزت سنبھال لو, اور با دل ناخواستہ, نہ چاہتے ہوئے بھی, روتے بسورتے ہوئے بھی مسکراہٹ کا یہ ایک نقاب چڑھا کر اس رشتے کو قبول کر کے شادی کے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. لیکن پھر وہ زہر اگلنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ جو ان کی اگلی نسل متاثر ہو رہی ہے, ان کی اگلی نسل جو ان کے بچے ہیں, جب ماں کو اس طرح سے جسے ذلیل و رسوا ہوتے دیکھتے ہیں, روتے بسورتے دیکھتے ہیں, اب اس کے آنسو بچوں کے دلوں پر کیا اثر کرتے ہیں یہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. صحیح بات ہے, آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ یہ لو میرج کے الگ الگ ڈائمنشن ہے, جس کے اندر سے ایک تو ہمارا سماج جو ہے ایک طرف دیکھیے کتنا کیسا المیہ ہے, زنا کو ایکسیپٹ کر رہا, تمام تر چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہا, لیکن اس کو جس نے قاعدے میں نکاح کے بندھن میں بند کر کے آئی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اس کو ریجیکٹ, اس کی ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں. اور اس کو ریجیکٹ اس طرح کیا, معاف کیجیے گا تھوڑی سی یہاں بات اور کریں گے, کہ صرف اس کی جو اگلی جنریشن ہے وہ متاثر نہیں ہوئی, یہ جو بہنیں ماں کا ساتھ دے رہی ہیں نا زہر اگلنے میں, کل کو جب ماں باپ مر جائیں گے, ہم یہی کہیں گے کہ ایسے ماں باپ جب مر جائیں گے, دنیا میں نہیں رہیں گے, تو یہ جو بھابیاں ہیں نا یہ دروازے ان کے منہ پہ بند کر دیں گی کہ کل تم نے میرا داخلہ اور میرا جینا حرام کیا تھا, آج تم کس منہ سے اور کس حیثیت سے اس گھر میں آ رہی ہو. اور یہ تان تشن جو ہے جس طرح کے ہیں, جو اس کی اگلی نسل ہے, بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی, وہ بچوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اپنی ماں کے لیے ایک کوئی کونا اس طرح کا تو بن ہی رہا ہے کہ ماں نے ہمارے غلط کیا. اگر چونکہ جو بھرنے والے لوگ ہیں جس طرح سے کہہ رہے ہیں, ان کی بچوں کی تو پھوپھی وغیرہ ہوئی, دادا دادی ہوئے, جب پورا سماج ان کو کہہ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کونا اس طرح بڑھا, تو باپ کے اور ان کے بیچ بھی دوری کا سبب بن رہا ہے. اور یہ مختلف, یہ تو ایک اس طرح کا پہلو ہوا. ایک اور بھی لو میرج کا جو ڈائمنشن ہے وہ دونوں کے بیچ کچھ دنوں کے بعد دل بھرنے کے بعد یہ بھی الگ ہو جاتا ہے. بالکل, آپ یہ دیکھیے, دو اجنبی لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے پاس ایک دوسرے کو جاننے کے, ڈسکور کرنے کے, گفتگو کے لیے بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل کوڑا کاغذ ہوتے ہیں, اس پر لکھی جانے والی تحریر بھی جو ہے وہ بڑی گہری اور دیرپا ہوتی ہے. دونوں کے پاس آپس میں گفتگو کرنے کے لیے بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی پسند ناپسند نہیں جانتے, ایک دوسرے کے عادات و اطوار نہیں جانتے, ایک دوسرے کی خوشی اور ناخوشی نہیں جانتے, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ دھیرے دھیرے ڈسکور کرتے ہیں. لیکن جو آلریڈی ڈسکورڈ ہیں, جنہوں نے سارے موضوعات پر پہلے ہی گفتگو کر رکھی ہے, آج ادھر مل رہے ہیں, کل ادھر مل رہے ہیں, پرسوں ادھر ملاقات ہو رہی ہے, ادھر شاپنگ ہو رہی ہے, یعنی ایک دوسرے کو جاننے, سمجھنے اور ڈسکور کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں, ان کے پاس بات چیت کرنے کے لیے ٹاپکس نہیں ہوتے. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو بوریت آئے گی, اور یہ کب تک ایک ہی بوسیدہ لباس کو کھینچیں گے؟ پھر کہیں نہ کہیں انہیں یہ لگے گا کہ زندگی چینج چاہتی ہے, تنوع چاہتی ہے, رنگا رنگی چاہتی ہے, کچھ نیا پن چاہتی ہے, اور یہ نیا پن پھر ایک تیسرے رشتے کی صورت میں ان دونوں کے درمیان. اچھا, یہ تو لو میرج کی بات ہوئی, لیکن جو ارینج میرج ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں صرف ایڈجسٹمنٹ ہے زیادہ تر اس کے اندر, اس وقت کے جو دور کے اندر ہے. ایک تو ہم نے نکاح واقعی مشکل بنایا, جیسے کیسے کر کے نکاح ہوا ہے, تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ کی لائف ہے, وہ رشتے کیوں کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں, ان رشتوں میں کیوں دوری بنتی چلی جا رہی ہے جو ارینج میرج ہے. جو ارینجڈ میرجز ہوتی ہیں عموماً یہ بڑوں کی پسند پر مبنی ہوتی ہیں. یہ جو چناؤ ہوتا ہے, جو سلیکشن اور انتخاب ہوتا ہے, یہ بڑوں کا ہوتا ہے, اور جو چیز مل جاتی ہے پھر اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے. یہی اگر دونوں اگر محبت کے رشتے میں ہوں تو ایک دوسرے کو پانے کے لیے یہ تو ہر ممکن کوشش کریں, لیکن وہ چیز جو آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اور پورے قانونی قاعدوں اور ضابطوں کے ساتھ مل جاتی ہے, پھر اس کی خوبیاں بھی نظر نہیں آتی,
پھر اس کی اچھائیاں بھی کچھ دن کے بعد برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ تو مجھے مل گیا, مجھے تو میں اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا تھا, میں اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا تھا. کچھ یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے چاہیے تھا وہ تو مجھے مل گیا, پھر اب میں خود کو کیوں نکھاروں اور سنواروں. خواتین کی طرف سے آپ یہ دیکھیے کہ شادی سے پہلے اگر ڈیٹ پر جانا ہے تو وہ 1 گھنٹے تو وارڈروب کے سامنے کھڑی رہتی ہے, ایک ڈریس نکالا باہر پھینک دیا, دوسرا نکالا نہیں یہ نہیں اچھا, یہ تیسرا تو پچھلی بار پہنا ہے میں نے, چوتھا وہ لگا کر آئینے کے سامنے خود کو دیکھتی ہے, پھر 1 گھنٹہ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر خود کو تیار کرتی ہے. لیکن شادی کے بعد وہ یہ تمام چیزیں 1-2 بچے ہو جانے کے بعد وہ خود کو فراموش کر دیتی ہے. اب شوہر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہی تھی میرے نصیب میں, یہی رہ گئی تھی, پھر وہ باہر ڈھونڈتا ہے. زندگی میں ہر روز کچھ نیاپن ہونا چاہیے, تجدید وفا ہونی چاہیے. ایک زندگی جو ہے ہر پل کچھ نیا اور اچھا خوشگوار چاہتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اظہار محبت بھول جاتے ہیں, ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا بھول جاتے ہیں, ایک دوسرے کی تعریف کرنا بھول جاتے ہیں, ایک دوسرے کو اچھے ریمارکس دینا بھول جاتے ہیں, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا یا اس کو ایکنالج کرنا, اس رشتے کو ایکنالج کرنا بھول جاتے ہیں. تو وہ جب ہم ایک دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں, فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں, تو پھر یہ رشتے کمزور ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہر پل اپنے شریک حیات کو کچھ نئے کا احساس دلاتے ہیں, تو یہ جو نیا پن ہے یہ پھر فیویکول بن کر اس رشتے کو مضبوط کرتا جاتا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ اس میں نیا پن ختم ہو گیا. نیا پن کہاں ختم ہو گیا؟ آپ کی شادی ہوئی ہے 1 سال یا 1.5 سال 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بچہ دیا, پھر ایک نئی زندگی کے ساتھ جذبات شیئر ہوتے ہیں, احساسات شیئر ہوتے ہیں. وہ جو ایک گود میں ننا وجود آتا ہے تو شوہر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے تو مجھے بانٹ لیا, یہ میری جگہ لے رہا ہے. تو ایک دانشور کا قول ہے کہ اس نے کہا تھا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے 1 سال تک بیوی شوہر کی, اس کے بعد 90% بچے کی. تو یہاں پر جو رقابت جنم لیتی ہے, یا بیوی کو یہ لگتا ہے کہ وہ شوہر جو ہر وقت اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا تھا اب اس نے جو ہے وہ توجہ کم کر دی ہے, یہ تو ماں بہنوں کو ٹائم دینے لگا, یہ تو اپنے دوست اور احباب کی جو ہے وہ پارٹیوں میں رہتا ہے, یا اس کی شام جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ گزرنے لگی ہے. اب بیوی اپنے بچے میں مصروف ہو گئی, شوہر نے اپنے لیے دلچسپیوں کے نئے مراکز ڈھونڈ لیے, تو پھر رشتہ کمزور ہوا نا, نیا پن ختم ہو گیا. تو یہ مضبوط کیسے ہوگا, کیسے بنے, کیسے استوار ہوگا؟ ہر رشتے کو اس کا حق دینا چاہیے, اور ہر رشتے کو اس کا وقت دینا چاہیے, ہر رشتے کو اس کی قدر و قیمت کے ساتھ نبھانا چاہیے, ہر رشتے کی حیثیت کو جو ہے اس کو ایکنالج کرنا چاہیے. اور اسلام جو ہے وہ درمیانی راستہ ہے. ہر رشتے کو, ہر بندھن کو جب تک آپ عدل اور انصاف کے ساتھ پورے حقوق اور فرائض کی باہمی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے نبھائیں گے, یہ رشتے کمزور نہیں پڑیں گے. لیکن جہاں بیلنس بگڑا وہاں رشتے ٹوٹے. ابھی آپ نے ایک بات کی, 2 انتہا کی بات کی تھی ابھی آپ نے اس سے پہلے. ایک انتہا وہ ہے جہاں وہ ماں باپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, بچے باہر گئے اور انہوں نے جانے کے بعد بغاوت کر شادی کر لی. ایک انتہا وہ ہے, اور ایک انتہا وہ ہے جہاں والدین بچوں کو بالکل کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کہہ دیا بس وہ آخری لکیر. والدین کی طرف سے بہت زیادہ کبھی کبھی زیادتیاں نظر آتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہو جو ہے وہ خود ان کی منتخب کرتا ہے, انہوں نے جوتیاں گھس کر اس لڑکی کا انتخاب کیا ہے, رشتہ لے کر گئے ہیں, ڈھول باجوں کے ساتھ اس کو اپنی بہو بنا کر لے کر آئے ہیں. لیکن وہی لڑکا جب اپنی بیوی کو کچھ وقت دینے لگتا ہے تو انہیں کھلتا ہے, ان کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں. محاورہ ہے, آنکھوں میں کھٹکنے لگتی ہے ان کی محبت. اگر بھائی جو ہے وہ بیوی کو شاپنگ کرا کے لا رہا ہے تو نندوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, بھئی ہمارا شوہر تو ایسے نہیں کرتا, یہ تو بڑے نصیبوں والی ہے. اماں ہمارے نصیب ایسے کیوں نہیں؟ یہ ایک بات ہوئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی وہ آتے کے ساتھ شوہر کو اپنی مٹھی میں لے لیتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے, اپنی مٹھی میں لے لیتی ہے کہ یہ تو میرا شوہر ہے, اس کے لیے میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا, تو یہ میرے لیے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا, مجھے الگ گھر لے کر دے, میں نے اس سے شادی کی ہے, اس کے گھر والوں سے شادی تھوڑی کی ہے. اچانک ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک خاتون نے شادی کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بھی دین کی جانکاری ہے, مجھے بھی پتہ ہے اسلام میں مجھ پر تمہارے ماں باپ کی خدمت فرض نہیں ہے, ان کے حقوق مجھ پر نہیں ہے, تم پر ہیں, تو مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہارے ماں باپ کی خدمت گزاری کروں گی. شخص مان گیا اس بات کو. کچھ دن گزرے, اب بیچارے والدین بہت بوڑھے تھے, کمزور اور ضعیف تھے, انہیں ظاہر سی بات ہے کہ
ایک عمر میں دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے. اور شادی یہ تو دیکھیں یہ ایک نسل کا قرض ہے جو اگلی نسل اتارتی ہے, پھر اس کا قرض ہے جو اگلی نسل اتارے گی, تو یہ سلسلہ چلتا ہے. والدین بہت کمزور بیمار تھے, اب وہ شخص بہت پریشان ہوا, پہنچا کسی بزرگ کے پاس, کسی دانشور کے پاس, بتایا کہ دیکھیے یہ سارا مسئلہ ہے, اس کا حل بتائیے. کہنے کا حل بہت آسان ہے, تم اپنی بیوی سے کہو کہ مجھے بھی دین کا علم ہے, اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. اس نے اپنی بیوی سے کہا میں دوسری شادی کر رہا ہوں. کیسے کر سکتے ہیں بھائی, اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, تم پر میرے ماں باپ کی خدمت فرض نہیں ہے, ہو سکتا ہے جو آئے وہ اسے ایک نیکی اور سعادت سمجھ کر میرے ماں باپ کا حال جو ہے وہ چال پوچھ لیا کرے یا ان کی خدمت کرے. کہتی ہے نہیں, مجھے سمجھ میں آ گئی ساری بات, آپ کے والدین میرے والدین, اور ان کی خدمت جیسے میرے والدین کی خدمت مجھ پر فرض ہے, ان کی خدمت بھی مجھ پر فرض ہے, میں کر لوں گی, میں سنبھال لوں گی سب کچھ. تو یہ ساری بات ہے, احساس کی بات ہے, شعور کی بات ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ جو رشتے ہیں یہ احساس کے رشتے ہوتے ہیں, اور یہ دستک کے محتاج نہیں ہوتے, خوشبو کی مانند ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی اندر چلے آتے ہیں. تو جب تک انسان کے اندر احساس ہے, جب تک انسان کے اندر عدل و انصاف ہے, جب تک اس کے اندر خوف خدا ہے, جب تک اس کے اندر خود احتسابی کا جذبہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی ان تمام ذمہ داریوں کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جن پر اس کو نگراں بنایا گیا تھا. تو جب خوف خدا ہے تو پھر ہر رشتہ بہت خوبصورت ہے, اور جب یہ خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ رشتے نہیں ہوتے, یہ کانٹے بن جاتے ہیں. اچھا, جیسے بھی آپ نے بات کی کہ اور کہ لڑکی کے بارے میں وہ بھی یہ چاہتی کہ ویسے میں چھوڑ گئی, لڑکا بھی مجھے اسی طرح سے اپنے والدین کو چھوڑ دے. اسی طرح سے ایک سوال آیا میرے پاس بھی ابھی, میں جب لائیو شو کر رہا تھا, تو لڑکیاں بھی اتنی سختی چاہتی ہیں, کبھی کبھی وہ طلاق کے مطالبات بھی بہت زیادہ کرتی ہیں ان سے, شوہر سے. اس نے تو یہ کہا کہ جی یہ بتائیے مولانا صاحب کہ میں نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی, اب طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اب ایسے میں اگر شوہر کا منہ سے نکل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مولانا صاحب نے وہی جو کہا ہوگا وہی ہوگا. کیا کہا مولانا صاحب؟ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے دینے سے طلاق نہیں ہوئی, لیکن البتہ اگر آپ بار بار اس طرح سے کہیں گے اور اگر آپ کے شوہر نے یہ الفاظ کہہ دیے تو پھر یقینی طور پر جب ہم ذہن میں کوئی منفی بات یا منفی سوچ لے کر کسی رشتے میں شامل ہوتے ہیں یا کسی کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں, تو پھر وہاں آپ یہ سوچیں گے کہ ہم پھول کھلائیں گے, وہاں پھول نہیں کھلتے, پھر وہاں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. اور اس سے صرف ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کے پیر زخمی ہوتے ہیں, خود آپ کا وجود بھی لہو لہان ہوتا ہے. بوئے پیڑ ببول کے تو آم کہاں سے پائے. تو یہ جو رشتے ہیں انہیں نبھانا پڑتا ہے. اکثر آپ دیکھیے گا کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے تمام عمر دکھ درد سہنے کے باوجود اف نہیں کی, اور صرف اس لیے کہ ماں باپ کی عزت و ناموس بچی رہے, اگلی نسل متاثر نہ ہو, یا انہوں نے یہ سوچا کہ میرے رب نے میرے لیے یہی چنا تھا اور رب کی تقسیم پر راضی رہ کر زندگی گزار دی, تو پھر ان کا تو کچھ نہ کچھ مقام اور مرتبہ ہے. بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں کی بدخلقی پر, زبان درازی پر صبر کرتے ہیں, تو پھر اللہ انہیں وہ عطا کرتا ہے جو قصہ سن لیجئے. ایک مرزا مظہر جانے جانا کہتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے اور صوفی بزرگ بھی تھے, بہت اللہ والے تھے, اور قسمت کی بات ہے انہیں بیوی ایسی ملی تھی جو کہ انتہائی بدزبان اور تلخ مزاج کی تھیں. تو خیر یہ واقعہ ان کا ہے یا نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا, یہ کسی اور ایک شخص کا ہے کہ یا ہو سکتا ہے انہی کا ہو, لیکن وہاں نام نہیں موجود تھا, اس لیے میں ایک بزرگ کے حوالے سے ہی بتا رہی ہوں کہ ایک بزرگ تھے جو بڑے اللہ والے تھے. کسی شخص نے ان کے بارے میں سنا, دور دراز کا سفر طے کر کے ان کے گھر پہنچا, دستک دی تو اندر سے کرخت آواز آئی, کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں ہوں, اور ان بزرگ کا نام لیا کہ ان سے ملاقات کے غرض سے آیا ہوں, ان کے قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں, ملاقات کے لیے کچھ گھڑیاں مل جائیں تو بڑا ممنون و مشکور ہوں گا. بولے تیری ایسی کی تیسی, تو بھی ایسا اور وہ بھی ایسے, جا جنگل میں جا, وہی ملیں گے تجھے. اب وہ بیچارے کہنے لگا بڑا افسوس کرتے ہوئے, کہاں میرے پیر و مرشد اور کہاں ان کی بیوی, یہ رویہ اور یہ برتاؤ اور یہ لہجہ, یہ الفاظ. وہ دل ہی دل میں افسوس کرتا ہوا, حیف کرتا ہوا جا گیا جنگل میں, دیکھا تو وہ چلے آ رہے ہیں شیر پر سوار. وہ دیکھ کر حیران, یہ جنگل کا بادشاہ ان کی غلامی میں. پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ بولے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آپ کے گھر سے آ رہا ہوں. کہا کچھ دیکھا؟ بولا بہت کچھ دیکھا. بولے پھر؟ بولا حیران ہوں کہ کہاں وہ, کہاں آپ, اور کہاں یہ جنگل کا راجا. یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟
بولا میں نے اس بد زبان کی بدخلقی پر صبر کیا, اللہ نے اس بے زبان کو میرے قابو میں دے دیا. تو اللہ ہے نوازنے والا, وہ نوازنے پر آئے تو نواز دے زمانے. صحیح بات ہے. ناظرین, ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ سے اور اب تک جو بات کی رشتہ کچے دھاگوں کا, یقینی طور پر دو الفاظ بولنے سے ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں اور انہی دو الفاظ سے علیحدگی ہو جاتی ہے. رشتے میں ہمیں ایسا نہیں ہے کہ دو صرف ایک مرد عورت کے بیچ جو ہے رشتہ بنتا ہے, دو خاندانوں کے بیچ رشتہ بنتا ہے. حکمت سے, دانائی سے, جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں کھٹکتے بھی ہیں. کس طرح سے, یا بہت ساری ہم نے بات کی, نئی نسل ہماری کس طرح سے گمراہی کی طرف جا رہی ہے, اس کو کیسے صحیح راستے پر لانا ہے, یہ آپ کا کام ہے, میرا کام ہے, ہمارا کام ہے. سماج کو بہتر بنانا ہمارا کام ہے. ڈاکٹر صاحبہ, پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. شکریہ. تو ناظرین, راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.